الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل، تقدیس و تحمید، خالق کائنات کے بے شمار حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم سید الانبیاء سید البشر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سرودہ صفات پر اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی یہ جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے، اور ماہ رمضان کا یہ جمعۃ الوداع اللہ رب العزت ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ حضرات محترم، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور سرکار کے فرمان کے مطابق یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں دو عبادات کو خاص طور پہ رکھا ہے۔ ایک عبادت وہ سنت اعتکاف کی ہے جو مسلمانوں کے لیے سنت معقدہ علی الکفایہ ہے، اور دوسری ایک خاص عبادت جو اللہ رب العزت نے اس عشرے میں مسلمانوں کے لیے بطور تحفہ رکھی، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ یہ اس عشرے کی خاص عبادت ہے، اور اس لیلۃ القدر کی تلاش میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پورا رمضان اعتکاف کیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر کو نہ پایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اس میں بھی لیلۃ القدر کو نہ پایا، پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ رمضان کے اس آخری عشرے کا اعتکاف کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ خاص عبادت ہے۔ اصل میں جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر جو حضور کے صدقے ہمیں ایک عظیم رات ملی، اس کا شان نزول کچھ یوں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، تفسیر عزیزی میں بھی ہے، تفسیر ساوی میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل میں سے ایک بزرگ حضرت شمعون کا ذکر ہوا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 1000 ماہ رات کا قیام کیا، دن کا روزہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ کوئی شخص 1000 مہینہ، تقریباً 83 سال بنتا ہے، 1000 مہینہ اس انداز میں اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بسر کیا ہو، تو یقیناً ایسے شخص پہ رشک کرنا چاہیے۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اس کے نصیب میں تو حسد ناجائز ہے۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے زوال نعمت کی خواہش کرنا کہ باری تعالیٰ اس سے یہ چیز چھن جائے، لیکن رشک غبطہ جس کو کہتے ہیں، یہ رشک اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، رشک بالکل جائز ہے۔ صحابہ کو رشک آیا، خود حضور نبی اکرم نے بھی اس شخص پہ رشک کیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار عالم ہماری عمریں کم ہیں۔ پھر ان کم عمروں میں یوں ہوتا ہے کہ فکر معاش بھی ہے، اور اس میں رات کا سونا بھی ہے، اور بھی معاملات ہیں گھریلو معاشی ہر قسم کے،
تو ان کم عمروں میں کتنا وقت ہمیں ملتا ہے کہ جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں؟ بہت تھوڑا وقت ہے۔ اور وہ خوش نصیب دیکھیں کہ 1000 مہینہ اس انداز میں حضرت شمعون کا گزرا، رات کا قیام، دن کا روزہ، اور ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی اور اس شخص پہ رشک کیا، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر سورۃ القدر کا نزول فرمایا۔ سورۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل۔ وہاں تھا 1000 مہینوں کی عبادت، اور یہاں ایک رات ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، یہ خیر ہے، اس میں تفضیل ہے، یعنی بہتر، اس سے بھی بہتر۔ وہ حضرت شمعون کا 1000 مہینہ، رات کا قیام، دن کا روزہ اور 7 جہاد، وہ ایک طرف، اور آقا دو جہاں، آپ کے صحابہ اور آپ کی امت میں سے کوئی فرد قیامت تک لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرے اس انداز میں کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہو، اللہ رب العزت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نوید، کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ فرماتا ہے کہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح، یہ حضرت جبریل امین کا نام ہے، روح الامین۔ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح الامین بھی زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کی طرف سے ہر حکمت والے کام کے ساتھ۔ کیا کام ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات صبح چمکنے تک۔ اس صورت کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا اور توجہ کریں اس پر، تو 3 باتوں کا ذکر ہے اس صورت میں۔ ایک تو یہ کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے یہ قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس اعتبار سے بھی ماہ رمضان کی بڑی اہمیت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جس طرح آقا دو جہاں تمام انبیاء کے سردار ہیں اور یہ امت تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہے، اسی طرح قرآن تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اور یہاں پر نا ایک اور بات بھی ہے، وہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا کہ ویسے تو رمضان جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت برکت والا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ایک خاص رحمت و برکت کا سبب ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو وجود میں آئی، اور 27ویں شب لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ گویا ایک طرح سے یہ اشارہ تھا کہ یہ ملک، یہ ریاست جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اور لیلۃ القدر کی رات میں یہ وجود میں آئی ہے، اس میں نظام بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ گویا یوں ہم خاص ہم پاکستانیوں کے لیے یہ مہینہ اور اس کی بالخصوص 27 کی جو شب ہے، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کا دن ہے، اور وہ شب اللہ سے عہد کی تجدید کی شب ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے پروردگار عالم ہمیں ایک اسلامی ملک عطا فرما کہ اس اسلامی ملک میں ہم تیرے عطا کردہ نظام کے مطابق زندگی بسر کریں، حضور کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کریں۔
یہ دنیا میں واحد اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام میں بنی ہے، یہ نظریاتی رسالت اپنا ریاست ہے، یہ نظریہ اسلام پر بنی ہے، اس ریاست کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے، انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب یہ ریاست ہمیں ملی ہے، تو پھر اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اب رمضان آ گیا ہے نا، رمضان میں اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا، اس عہد کی تجدید کا یہ مہینہ ہے کہ پروردگار عالم یہ تیرے ساتھ ہمارا وعدہ تھا کہ تو ہمیں ایک اسلامی ریاست عطا فرما، تیرے عطا کردہ نظام کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے۔ اور اللہ نے دیکھے یہ کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے پاکستان کی تشکیل بھی 27ویں کی شب کو کی، اعلان بھی 27ویں شب کو ہوا، ماہ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کا اعلان ہوا۔ یہ رب سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کا یہ جو ہے ماہ مقدس ہے، اور اس میں اشارہ بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے بارے میں معروف جو رات ہے وہ 27ویں کی شب ہے، اور اس حوالے سے جو ہے قرآن کا نزول بھی لیلۃ القدر میں ہے، تو یہ ایک پکا اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں، اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں، رب کے ساتھ جو تمہارا ایگریمنٹ ہے، جو وعدہ ہوا ہے، اس وعدے کی بنیاد پہ جو تمہیں اسلامی ریاست ملی ہے نا، اس وعدے کی لاج رکھنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا، اور یہ پاکستان ناموس رسالت کا حق ادا کرے گا، اور کرنا بھی چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت جو عزتیں دیتا ہے نا، جس وعدے کی بنیاد پہ اگر وعدہ خلافی ہو جائے، اس میں سستی ہو جائے نا، اللہ رب العزت وہ عزتیں واپس لے لیتا ہے۔ یہ حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں لیلۃ القدر کی میں نے بات چھڑی ہے، لیلۃ القدر کس کے صدقے ملی ہے؟ حضور کے صدقے ملی ہے نا۔ قرآن کس کے صدقے ملا ہے؟ حضور کے صدقے ملا ہے نا۔ رمضان کس کے صدقے ملا ہے؟ حضور کے صدقے ملا ہے۔ جس نبی نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید برداشت کی، ورنہ رسول اللہ وہ قید برداشت نہ کرتے شیب ابی طالب نے، تو آپ کو پتہ نہیں اللہ رب العزت کیا کچھ آپ کو جو ہے کفار کیا کچھ عطا نہ کر دیتے۔ وہ تو کہتے تھے آپ اقتدار مانگتے ہیں تو اقتدار دیتے ہیں، آپ دولت مانگتے ہیں تو دولت دیتے ہیں، آپ جو ہے نا سونا مانگتے ہیں تو سونا دیتے ہیں، آپ اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کی پسند کا رشتہ دیتے ہیں۔ آپ جو ہے نا ہمارے ان معبودوں کو جھٹلائیں نا، وہ جو ان کے باطل معبود تھے، لیکن رسول اللہ ڈٹ گئے نا دین کے لیے، اور بالخصوص اپنی امت کے لیے کہ نارے جہنم سے بچ جائے۔ آپ نا ذرا اس واقعے پر غور کریں، 3 سال جو رسول اللہ نے شیب ابی طالب میں معصوری کے گزارے ہیں وہ کیسے ہیں، ذرا تصور کریں۔ سوشل بائی کارڈ تھا نا، لین دین بند تھا نا، کھانے پینے کا سامان نہیں جانے دینا، کیسے؟ یہ کرم شاہ صاحب الازہری کی پڑھیں ضیاء القرآن اور اپنا ضیاء النبی بالخصوص جو ان کی سیرت کی ہے، ضیاء القرآن میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، ضیاء النبی میں ذرا تفصیل سے انہوں نے سیرت کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ 3 سال تک گھاس اور درختوں کے پتے کھاتے رہے۔ کیوں کھائے؟ حضور کی سیرت ہے نا ہمارے لیے، اس لیے کھائے کہ دین کے لیے، ہٹیں گے نہیں پیچھے۔ سوشل بائی کارڈ کر رہے ہو کرو، ہم کمزور ہیں۔ مکے کا دور تھا نا، مکی دور تھا نا، وہ اس وقت تو اسلامی ریاست تو بنی مدینے میں آ کے، اس وقت تو گنتی کے چند مسلمان تھے، حضور نے وہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ بھی کمزور ہیں، تم سوشل بائی کارڈ کر رہے ہو، کھانا پینا بند کر رہے ہو، کر دو۔ 3 سال گزرے، سب کچھ برداشت کیا۔ حضور کی یہ سیرت بتا رہی ہے معاشی تنگ دستی جیسے بھی آ جائے، کھانا پینا بند ہو جائے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سنت یہ ہے کہ دین پر پھر معیشت کو نہیں دیکھنا۔ جب معاملہ آ جائے اللہ کے دین کی بات کا، جب معاملہ آ جائے ناموس رسالت کا، پھر معاشی کمپرومائز پہ نہیں آنا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے 3 سال تک گھاس اور کھجور کے پتے کھا کے گزارا کیا ہے، لیکن دین سے پھرا نہیں ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا پہلو ہمارے مسلم
حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کیا کیا تھا. اس نبی نے ہمیں یہ سیرت دی ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائے نا برداشت کرنا، لیکن اللہ کے دین اور حضور کی ناموس پر کمپرومائز نہ کرنا. یہ مہینہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے جس نبی کے صدقے ہمیں رمضان ملا، جس نبی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، اس صاحب قرآن کی سیرت کا یہ پہلو درس دے رہا ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا ہے، مصلیت کا شکار نہیں ہونا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کبھی مصلیت کا شکار نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، نہ وہ نہ حضور کے ماننے والے صحابہ. بڑے بڑے مشکل دن گزارے ہیں اور امت کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا. جب ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی حضور کی پشت پہ ڈالی، ٹھیک ہے، تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، اوجڑی ہٹائی اور بد دعا کی. حضور نے فرمایا بیٹی بد دعا نہ کرو، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سمجھ نہیں پا رہے. شیبے اپنا طائف کے بازار میں جب حضور پر پتھر برسائے گئے، آپ لولہان ہوئے، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. جبریل امین حاضر ہوئے پہاڑوں پر معمور فرشتوں کے ساتھ، عرض کی یا رسول اللہ حکم دے ان بد نصیبوں کو دونوں پہاڑ ملا کے کچل ڈالیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جانتے، یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی. حضور نے بد دعا نہ کی. جب رسول اللہ امت کو نارے جہنم سے بچانے کے لیے اتنی اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تو ہم کیا ناموس رسالت کے لیے معاشی تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے نا. تو یہ مہینہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کا مہینہ ہے. جس وعدے پر اللہ رب العزت سے یہ اسلامی ریاست مانگی تھی نا، اس وعدے کو نبھانے کا مہینہ ہے کہ پروردگار عالم ہم نے اسلامی نظریے پر یہ رسالت، یہ ریاست مانگی تھی، تو نے عطا فرمائی. اب ہم اس میں مصلیت کا شکار نہیں ہوں گے، مصلیت کا شکار نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تیرے دین کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے ہر حد تک قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے. یہ اس مہینے کا تقاضا ہے. ذہنی طور پہ تیار ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ یورپ اکٹھا ہو جائے اور معاشی پابندیاں لگیں اور آپ کہیں کہ نہیں 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 ڈالر بند ہو جائیں گے، ڈالر 1000 کا ہو جائے گا، کوئی نہیں ہے 295 سی جاتا ہے تو جانے دیں، ختم نبوت جاتی ہے تو جانے دیں. اگر یہ معاملہ ہوا تو جس وعدے پر یہ اسلامی ریاست ملی ہے اللہ وہ عزتیں لے لے گا. 27ویں کی شب کو یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے. اسلامی نقطہ نظر، اسلامی نظریے کی بنیاد پہ ہم نے یہ ریاست لی ہے، اس کا پھر دفاع کرنا ہے. ورنہ جو ہے نا اس میں آپ جو ہے نا شکوک و شبہات کا شکار ہوئے تو پھر اللہ رب العزت، ابھی اچھے دن ہیں پھر برے دن آ جائیں گے، پھر غلامی کے دن آ جائیں گے. ابھی تو غلامی ماس کے ذریعے ہے نا، پھر یہ غلامی کسی اور انداز میں آ جائے گی. بہرحال یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جملہ معترضہ، یہ بیچ میں ایسے بات آ گئی ہے، میں نے عرض کر دی ہے، یہ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنائیں. 295 سی کا معاملہ، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ، اس پر گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت جو ہے نا یہ ساری عزتیں لے لے گا. چاہے یورپ سارا اکٹھا ہو جائے، معاشی جتنی پریشر ڈالیں، ہم نے اس سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. یہ ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں ماہ رمضان میں اس کے گھر میں بیٹھ کے. اللہ رب العزت نے جس نظریے کی بنیاد پر یہ ایک اسلامی ریاست مملکت خدا داد یہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس نظریے کا دفاع کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، لیلۃ القدر کی بات ہو رہی تھی، بیچ میں یہ بات چل پڑی. تو یہ لیلۃ القدر حضور کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اس رات فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین تنگ پڑ جاتی ہے. صرف فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی ساتھ آتے ہیں، اور اس انداز میں وہ آتے ہیں کیونکہ یہ امت محمدیہ کے لیے جو ہے نا بہت بڑی اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم کے صدقے بہت بڑی نعمت ہے. کہاں 1000 مہینوں کی حضرت شمعون کی عبادت، رات کا قیام، دن کا جہاد، دن کا روزہ، اور کہاں ایک رات کی عبادت اس سے بھی افضل حضور کے صدقے ملا ہے نا.
جس نبی کے صدقے اتنی بڑی نعمت ملی ہے اس نبی کی ناموس کا دفاع نہ کریں پھر ہم. بہرحال تو فرشتے پھر جشن مناتے ہوئے آتے ہیں. روح المعانی میں بھی ہے، دیگر جو ہے نا تفسیر ساوی میں بھی ہے، دیگر بھی تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ وہ 4 جھنڈے لگاتے ہیں. ایک جھنڈا حضور کی بارگاہ میں روضہ انور پر مسجد نبوی، دوسرا جھنڈا بیت اللہ، تیسرا جھنڈا جو ہے بیت المقدس، اور چوتھا جھنڈا طور سینا پر لگتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جبریل امین حکم دیتے ہیں فرشتوں پھیل جاؤ. مفتی احمد خانیمی جو کہتے ہیں نا، ایک تو قدر بمانی قدر عزت کہ عزت والا قرآن نازل ہوا، اور دوسرا قدر بمانی تنگی بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اتنی ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. کیوں نازل ہوتے ہیں فرشتے؟ تو اس پر علماء کرام فرماتے ہیں فرشتے اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ جو انسان جو اللہ کا نیک بندہ لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں کہ جب وہ دعا مانگے اس کی دعا پر تم کہو آمین، اور جس کی دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، خوش نصیب. ویسے یہاں علماء کرام نا اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جب کوئی فرشتہ کسی اللہ کے نیک بندے کو مصافحہ کرتا ہے نا تو اس کی علامت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب کوئی فرشتہ مصافحہ کرے تو عبادت میں اس کی کیفیت بن جاتی ہے، اس کو عبادت کرتے ہوئے سکون ملتا ہے، اسے لطف آتا ہے. اور یہ بھی علامت بتائی گئی ہے اگر عبادت کرتے ہوئے دل کرے کہ میں بس ہی نہ کروں، دل کرے کہ میں قرآن پڑھتا ہی جاؤں، دل کرے کہ میں آج تلاوت کرتے کرتے قرآن کو ختم کر دوں، آج نوافل میں کثرت کروں، سمجھ لو اللہ کا کوئی فرشتہ مصافحہ کر کے جا رہا ہے. اور تیسری علامت یہ بتائی ہے کہ جب عبادت کرتے ہوئے یا رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے آنسو جھلک پڑے تو سمجھ لو اللہ کا کوئی معصوم فرشتہ مصافحہ کر کے جا رہا ہے. یہ علامات بتائی گئی. پھر یہ صبح تک وہ سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ فرشتے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اس رات ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر عبادت کرنے والے کی عبادت کو قبول فرماتا ہے. اس رات جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ قیام کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ رب کا کرم ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بد نصیب جو اس رات بھی شعب الایمان کی یہ روایت ہے اللہ کی اس رحمت سے محروم رہتے ہیں. وہ لوگ کون سے ہیں؟ اس نیت سے بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں سے بچائے، اور ان لوگوں میں جو یہ بری عادتیں ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان بری عادتوں سے بچائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرابی، شراب پینے والا اس رات کی برکت سے محروم رہے گا. دوسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان اس رات کی برکت سے محروم رہے گا. تیسرے نمبر پہ ایسا شخص جو بلا وجہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے. بلا وجہ، اگر کوئی شرعی عذر ہے وہ اور بات ہے، بلا وجہ وہ خام خواہ. بلا وجہ سے مراد یہ ہے کبھی دولت کے نشے میں لوگ تعلق توڑ دیتے ہیں، اور کبھی ضد اور انا کی وجہ سے تعلق توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو رشتہ داروں سے بلا وجہ تعلق توڑنے والا ہے، حضور نے فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہے گا. اور چوتھے اور آخری نمبر پہ جو شخص لیلۃ القدر کی برکت سے محروم رہے گا، حضور نے فرمایا وہ شخص جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھے اور دل میں بغض پالے، کسی کے لیے کینہ رکھے، تو اللہ رب العزت اسے بھی لیلۃ القدر کی رات کی برکت سے محروم رکھے گا. اب میری دعا پر آمین کہہ دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان 4 بری عادتوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ شراب کی لعنت سے بچائے، والدین کی نافرمانی سے بچائے. اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو اللہ ان کو
راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کے والدین بلا وجہ ناراض ہیں تو اللہ رب العزت ان کا غصہ ٹھنڈا کرے اور اولاد پر راضی ہونے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق توڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم کو بھی اور انہیں بھی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو کینہ، بغض، نفرت سے صاف کر دے۔ حضرات محترم، اب یہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا میں نے پورے مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے مجھ پر آگاہ کر دیا، مجھ پر یہ پردہ جو ہے نا فاش کر دیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، بزرگان دین کا ویسے اس میں اختلاف ہے۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ طاق راتوں میں یہ رات گھومتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں، پورے عشرے میں یہ رات گھومتی ہے، اور بعض بزرگان دین اس طرح بھی گئے ہیں کہ پورے مہینے میں یہ رات گھومتی ہے، اور کچھ جو ہے اس طرف بھی گئے ہیں کہ پورے سال میں یہ رات گھومتی ہے۔ ممکن ہے کہ کنفرم آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات گھومتی ہو، اور کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ رب العزت اعزازی طور پر سال میں کسی بھی رات یا پورے مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی رات اعزازی طور پر انہیں اس رات کی برکتیں اعزازی طور پہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک ممکن ہے، امکان والی بات ہے۔ تو بہرحال علماء کرام نے اس رات کی زیارت پورے مہینے میں مختلف راتوں میں کی، اور آخری عشرے کی بھی مختلف راتوں میں یہ زیارت کی، لیکن حضور کی جو ایک واضح حدیث پاک ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اسی کی رسول اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی۔ پھر ان طاق راتوں میں کون سی خاص رات ہے؟ ایک تو اس میں یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہم نے مختلف راتوں میں دیکھا، کچھ ایسے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یقینی طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں کی شب ہے۔ ان میں جید صحابی رسول حضرت ابی بن کعب بھی ہیں۔ ابی بن کعب کون سے صحابی ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا نماز تراویح پورا مہینہ اپنے اجتہاد سے بجماعت پڑھانے کا اہتمام کیا۔ حضور نے تو 3 دن پڑھی تھی نا، بخاری کی روایت ہے، لیکن حضرت عمر نے پھر اپنے اجتہاد سے رمضان کا پورا مہینہ رمضان اپنا نماز تراویح 20 رکعات پڑھنے کا اہتمام فرمایا، اور آپ کے اس اجتہاد پر تمام صحابہ متفق ہو گئے، اور نماز تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ بن گئی۔ تو اس پر جو تراویح پڑھانے والے صحابی تھے وہ ابی بن کعب تھے۔ 4 فرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے، ان کا دور خلافت تھا، آپ امیر المومنین تھے، 3 وتر بھی، لیکن 20 رکعات تراویح جو پڑھانے والے تھے وہ حضرت ابی بن کعب تھے۔ میں اس صحابی رسول حضرت ابی بن کعب کا قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 27ویں کی شب ہے۔ اسی طرف شیخ عبد القادر جیلانی بھی گئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، پیران پیر، غوث الاعظم، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی، وہ فرماتے ہیں یقینی طور پر 27ویں کی جو شب ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ٹائم مختصر ہے، ایک دلچسپ بات سناؤں، اور جو ہے نا مدلل دلیل جو ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے جو اپنی تفسیر عزیزی میں دی ہے وہ بھی کمال کی ہے، آپ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں کی شب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی شان پر سورۃ القدر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ القدر، اور وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے الفاظ سورۃ القدر میں 3 دفعہ استعمال ہوئے، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں، کتنی حاصل ضرب آئے گا؟ 27۔ تو وہ کہتے ہیں ایک تو میرا ذاتی تجربہ ہے، دوسرا یہ اشارہ ہے اس صورت میں کہ لیلۃ القدر 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اس میں حروف 9 ہیں، 9 کو 3 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 27 نکلتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں یہ اشارہ رکھ دیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کی شب ہے۔
اور دوسری وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ ہیں نا، سورۃ القدر میں جو الفاظ ہیں ان کو گنتے ہیں تو آخر میں آتا ہے ہیا حتی مطلع الفجر. ہیا کا جو مرجع ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر صبح چمکنے تک ہے. لفظ ہیا تک جو تعداد بنتی ہے یہ ہیا 27واں لفظ ہے. وہ کہتے ہیں یہ دوسری اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا ایک اشارہ رکھا ہے، دوسری دلیل ہے اس صورت میں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 27ویں شب ہے. حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ لیلۃ القدر کو علامات کے ساتھ دیکھا ہے. علامات کے ساتھ ہر کوئی نہیں دیکھتا، جو صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں، صاحب دل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ رات جو ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک جائے، اجالا ہو، کھارا پانی میٹھا ہو جائے، فرشتے نظر آئیں، رب کے انوار و تجلیات نظر آئیں، اور بھی جو دیگر نشانیاں علامات ہیں وہ کسی پر ظاہر ہو جائیں تو پھر ذرا اندازہ لگائیں اس کا یقین کتنی بڑھ جائے گا. اس کی فضیلت تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، لیکن علامات صاحب نظر دیکھتے ہیں، ہر کسی کو نظر نہیں آتی. وہ میں صبح درس میں بتا رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک دریا کے پاس جو ہے نا کشتی چلاتا ہوں، ایک رات اے عثمان غنی کہ میں جو ہے نا دریا میں کشتی چلاتا ہوں، ایک رات ایسی آتی ہے کہ وہ جو دریا کا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے بشارت دی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کیونکہ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے سمندر، دریا، کھارے پانی سب میٹھے ہو جاتے ہیں، شہد سے بھی زیادہ میٹھے. تو یہ علامات میں سے ایک علامت ہے، لیکن دیکھتے صاحب نظر ہیں. باتیں کافی ہو گئی ہیں. اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس رات میں نا پہلی بات تو یہ ہے کم از کم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ضرور پڑھیں اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کر لیں. اگر ہم پورا سال نماز عشاء اور فجر بجماعت پڑھیں تو اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا کہ چاہے پورے سال میں بھی رات گھومے یا رمضان کے پورے مہینے میں گھومے یا آخری عشرے میں گھومے یا صرف اس کی طاق راتوں میں گھومے، جو راجح قول ہے، جو حضور کا فرمان بھی ہے، بخاری کی روایت ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلم کی روایت ہے جو بندہ عشاء کی نماز بجماعت پڑھے اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر فجر کی نماز بجماعت ادا کرے تو باقی جو آدھی رات ہے وہ بھی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. تو پوری رات 2 نمازیں بجماعت ہم پڑھیں تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2 نمازیں بجماعت اور 10 رکعات نفل پڑھ لیں، یا کم از کم 10 آیات قرآن کی تلاوت کر لیں کم از کم یہ طاق راتوں میں، تو ہمیں تب بھی لیلۃ القدر کی رات کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی. فقیہ ابو لیث سمرقندی، فقیہ ابو لیث بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے بشارت دی نا کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ رات کا قیام کم از کم 2 نفل اور زیادہ سے زیادہ 1000 نفل ہے، اور اگر درمیانی درجے پہ آئیں تو 200 نفل. اور فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ نوافل اس انداز میں آپ ادا کریں کہ ہر رکعات میں الحمد کے بعد 1 دفعہ سورۃ القدر اور جو ہے نا 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000، اور اگر 200 رکعت یعنی 100 دوگانا پڑھ لیں یا جو بھی دل میں ارادہ ڈالیں تو اللہ کی رحمت سے کامل امید ہے کہ لیلۃ القدر کے قیام کی جو برکتیں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی وہ اس خوش نصیب کو نصیب ہو جائیں گی. ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے،
لیلۃ القدر میں کون سا وظیفہ زیادہ سے زیادہ کرے؟ تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں یہ وظیفہ کثرت سے کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا ورد رکھیں۔ اکثر آپ جو ہے نا یہ مختلف کیلنڈر اور سوشل میڈیا پہ یہ دعا بڑی وائرل ہوتی ہے، اس کا ورد جتنی ہو سکے زیادہ کریں۔ یہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے خود حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور حضور نے ان کو یہ خود وظیفہ بتایا کہ ایسے آپ کریں، یہ پڑھیں یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو وظیفہ بتایا، اور اس کو آپ نا یاد کر لیں اور دل پر لکھ لیں، یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو کام آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا رمضان کیا پورے سال میں آپ کو فائدہ دے گا۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے بھی میں نے اس کو فوراً پڑھا ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں، لوگوں کو سنانا ہے تو پہلے عمل بھی کر لو۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں 7 مرتبہ سورت قدر کی تلاوت کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اینڈ تک 7 مرتبہ، اللہ رب العزت ہر آفت سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ بس نہیں، آگے سنیں، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے جنت کی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا خاص لیلۃ القدر کی رات نا۔ پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی شخص پورا سال جس جمعہ پر بھی جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورت قدر کی تلاوت کرے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میں نے کہا چلو ایک دفعہ پڑھ دوں، سارے سن لیں گے، کیونکہ سننا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس دن پوری دنیا میں جتنے مسلمان نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس شخص کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہے نا رب کی رحمت جو بہانے تلاش کر رہی ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح، میں اپنی رحمت سے اس کو نواز دوں۔ باتیں بہت ساری ہیں، ٹائم اوپر ہو گیا ہے اور اکثر مارکیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی مشکل سے آج کا دن ملا ہے جی، کل سے تو پھر لاک ڈاؤن ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ انتہائی ضروری ہے، اگر نہیں بتاؤں گا تو میں بخل کروں گا، یہ ضروری ہے، اور تقریباً مجھے لگتا ہے کوئی 5-6 بندوں نے مجھے وہ میسج دیے ہیں، اس وظیفے کی تصویر بھیجی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ میسج بھیجنے والے بھی گناہ میں نہ آ جائیں۔ انتہائی اہم مسئلہ ذکر کرنے لگا۔ بہت بڑا فتنہ پتہ نہیں پھیلانے والے کون ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے بعد 4 رکعت نفل اس انداز میں پڑھیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آیت الکرسی اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص اور کچھ چیزیں اور بھی ایسے لکھی ہوئی ہیں کہ 4 نفل جو بندہ پڑھے گا، اور اس میں جو میرے پاس تحریریں آئی ہیں نا، سیم ایک جیسی تحریر تھی، 4-5 بندوں نے مجھے سینڈ کی ہیں کہ قاری صاحب بتائیں یہ کیا ہے۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کی 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوں گی تو ان 4 نفل کے ادا کرنے سے ادا ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نفل پڑھنے سے فرض ادا ہو جائے؟ پھر وہ نماز قضاء عمری کا طریقہ جو حدیث پاک میں ہے وہ کدھر جائے گا؟ حضور نے جو نمازیں قضا ہو جائیں ان کو ادا کرنے کا جو حکم اور ترغیب دی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی آسان ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایسے نہیں ہے۔ اگر کسی کی 50 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ 50 سال کی ترتیب بنائے گا، 50 سال کے نمازوں میں کم از کم وہ جو فرائض ہیں، فرض کی ہی قضا ہوتی ہے، فرض اور وتر کی قضا، وہ فرض اور وتروں کی وہ قضا کرے گا تو ادا ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 نفل کی جماعت کروا رہا ہے
پیچھے کوئی آ کے 4 فرضوں کی نیت کرتا ہے، اس کے فرض ادا نہیں ہوتے. کیوں؟ کہ وہ جو ہے نا اعلیٰ کی نیت کر رہا ہے اور امام ادنا چیز پڑھا رہا ہے جو فرضوں سے ادنا ہے. تو جب 4 نوافل فرض اپنا نوافل پڑھائے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے فرضوں کی نیت سے وہ فرض ادا نہیں ہوتے، تو 4 نفل پڑھنے سے پیچھے 100 سال کی نمازیں کیسے ادا ہو جائیں گی؟ بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں نے پھیلایا ہے. بلکہ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کسی کا یہ میسج وائرل کرنے سے کوئی شخص سستی کر جاتا ہے اس میسج کو پڑھ کے، وہ قضا نمازیں جو اس کی ہو گئی ہیں ان کو ادا نہیں کرتا اس میسج کو پڑھ کے اور اس بندے پر یقین کر کے، ممکن ہے کہ یہ گناہ اس کے کھاتے میں چلا جائے. اس کی کچھ تو شکیں ہیں اس کے بعد. تو اس میں جو ہے نا اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے، اس طرح کا میسج آیا نا، بندہ کہے اللہ اس فتنے سے بچا اور اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں. آگے یہ پھیلائے ہی نہ، گروپوں میں آپ یہ بھیجیں ہی نہ، یہ نہ ہو یہ وائرل ہو اور لوگ جو اس مہینے میں ذرا اہتمام کرتے ہیں کہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو پڑھ ہی لیں، تو وہ پڑھنا ہی نہ چھوڑ دیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس فتنے سے بچائے. انشاءاللہ تعالی نماز عید الفطر اس مسجد میں چاہے جمعرات کو ہو یا جمعے کو 6:45 بجے ادا کی جائے گی. تو جو دوست یہاں نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں تو وہ ذرا اہتمام کے ساتھ جلدی تشریف لے آئیں گے. 6:45 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. جن دوستوں نے سنتے ادا کرنی ہے